السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دہشت جنون از قلم اینڈ رائٹ، قسط نمبر 42 پارٹ 2۔ کیا ہوا خان؟ احمد شاہ نے ارد شیر کے بائیں جانب کھڑے ہو کے دائیں کندھے پر ہاتھ رکھا۔ احمد، میں جا رہا ہوں۔ ارد شیر احمد شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا۔ کہاں جا رہا ہے خان؟ احمد شاہ روحان سی ہوا۔ نور کو ڈھونڈنے جا، مر چکی ہے وہ۔ احمد شاہ اس کی بات کاٹتے قدرے اونچی آواز میں بولا۔ میں نہیں مانتا، مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ احمد، ارد شیر خان اٹل لہجے میں بولا۔ خان، کب تک اس کا روگ لیے بیٹھے رہو گے؟ خان، وہ ایک طوائف۔ احمد مراد شاہ، وہ طوائف نہیں ہے۔ ارد شیر غصے سے بولا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ہر کوٹھے پر رہنے والی لڑکی بد کردار نہیں ہوتی۔ میری محبت بد کردار نہیں ہے۔ ارد شیر کی آواز میں بے پناہ درد تھا۔ احمد، میرے لیے میری نور سے زیادہ کوئی عورت پاک نہیں۔ احمد، وہ واقعے میں ہی نور ہے۔ وہ 23 سال پہلے مجھے اپنا اسیر کر چکی ہے۔ میں چاہ کر بھی اس کے سحر سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ ارد شیر گرنے والے انداز میں چیئر پر بیٹھ گیا۔ احمد شاہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا۔ ٹھیک ہے، ڈھونڈو اسے، لیکن میرے سامنے رہ کر کہیں نہیں جاؤ گے تم۔ خان، احمد شاہ نے غصے سے ارد شیر کی طرف دیکھا جو اپنے دوست سے دور جانے کی بات کر رہا تھا۔ کیا ہوا احمد؟ ارد شیر نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے جو تم سے بحث کرنے بیٹھ گیا تھا، جو 23 سال سے اسے بھلا نہیں پایا تھا، اب کیا خاک بلائے گا؟ احمد شاہ نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ آنکھیں کم گھماؤ، کہیں میری بھابھی ڈر نہ جائے۔ ارد شیر شرارتی لہجے میں بولا۔ احمد، ارسلان پر گولی کس نے چلوائی تھی؟ شداور اور احمد راجپوت نے۔ احمد شاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ شداور خان؟ ارد شیر ہلکا سا منمنایا۔ الیان، ادھر آؤ۔ الیان کمرے سے باہر آیا تھا۔ احمد شاہ نے غصے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ اپنے چھوٹے بابا کو غصے میں دیکھ الیان کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ جی چھوٹے بابا۔ الیان احمد کے پاس جا کے احتراماً بولا۔ رات کو آنیہ کے کمرے میں کیا کر رہے تھے تم؟ احمد کو خود پر ضبط کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ بابا، وہ الیان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا جواب دے، کیونکہ آنیہ کے ساتھ اس کا کوئی ایسا رشتہ نہ تھا جس کی بنا پر وہ آدھی رات کو اس کے کمرے میں جاتا۔ وہ کیا الیان شاہ؟ احمد اپنی آواز کو دھیمی رکھتے پھنکارے۔ مجھے بات کرنی، ایسی کون سی بات تھی جو تمہیں رات کے 3 بجے کرنی یاد آئی تھی؟ احمد شاہ چیئر سے اٹھ کے الیان کے سامنے کھڑے ہوئے۔ الیان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ جو آنیہ سے بات کرنا چاہتا تھا وہ ایک بیٹی کا باپ نہیں سن سکتا تھا۔ خاموش کیوں ہو الیان؟ جواب دو میری بات کا۔ پیار کرتا ہوں اس سے، شادی کرنا چاہتا ہوں میں۔ الیان کے منہ پر پڑنے والے تھپڑ کی وجہ سے اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ آج یہ بات کہی ہے الیان، آئندہ یہ الفاظ اپنی زبان پر مت لانا، اور میری بیٹی کے آس پاس بھی نظر نہیں آنے چاہیے۔ اور خبردار، اگر تم نے آنیہ سے اس متعلق بات کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہارے لیے دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے۔
احمد شاہ بے رخی دکھاتے رخ موڑ گئے۔ علیان آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ احمد، مانا اس نے غلطی کی ہے رات کو آنیہ کے کمرے میں جا کے، لیکن تمہیں جوان بیٹے پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ ارد-شیر نے احمد کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا، جو غصے اور اشتعال سے سرخ ہو گیا تھا۔ خان، میں نے اس کی بہتری کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ میری بیٹی سے بچپن سے محبت کرتا ہے۔ جب اسے اصلیت معلوم ہوگی اسے دکھ ہوگا، وہ ٹوٹ جائے گا، وہ میری بیٹی کو چھوڑ دے گا۔ میری بیٹی؟ احمد شاہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ وہ کچھ پل خاموش ہو گئے۔ میری بیٹی ٹوٹ جائے گی، ختم کر لے گی خود کو۔ ان دونوں کو میں نے اس دکھ سے بچانے کے لیے کیا۔ احمد شاہ بات مکمل کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ارد-شیر خان نے اپنے دوست کی طرف دیکھا، دکھ اور ہمدردی سے دیکھا۔ وہ بے شمار دکھ اپنے اندر دبائے ہوئے تھا۔ اللہ جی، میں نے کیا کیا ہے؟ صرف اپنی محبت کا محرم بننا چاہتا ہوں۔ چھوٹے بابا میری محبت کو کیوں غلط رنگ دے رہے ہیں؟ مجھے میری محبت کا محرم بنا دیں اللہ پاک۔ وہ نماز میں سجدے کی حالت میں اپنے اللہ سے اپنی محبت کو مانگ رہا تھا۔ اللہ جی، 3 سال اپنی محبت کی زندگی مانگتا رہا ہوں، آج آپ سے اپنی محبت کو مانگ رہا ہوں، مجھے اس کا محرم بنا دیں۔ وہ ہچکیاں لیتے رو رہا تھا۔ نماز مکمل کرتے وہ جائے نماز کو تہہ لگا کر بیٹھ گیا۔ مجھے یقین ہے میرا خدا مجھے اس کا محرم بنا دے گا۔ علیان اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آنیہ احمد شاہ، بہت جلد تم آنیہ علیان شاہ بن جاؤ گی، اور پھر میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا، تمہیں پھولوں کی طرح سنبھال کر رکھوں گا۔ علیان آنیہ اور اپنی بچپن کی تصویر ڈرار سے نکالتے اسے سینے سے لگائے بولا، اس بات سے انجان کہ یہ محبت اسے بے تحاشا دکھ میں مبتلا کرنے والی ہے، جو ناقابل برداشت ہونے والے تھے۔ علیان اپنے آنسو صاف کرتے ارسلان کے کمرے کی طرف چل دیا۔ انیزہ ارسلان کے ساتھ جڑ کے بیٹھی تھی۔ عالم صاحب نے 2 سے 3 مرتبہ اسے اپنے پاس بلایا، لیکن وہ نہ گئی۔ وہ ارسلان کے ساتھ چپک کر بیٹھی رہی۔ بابا، میں انیزہ کے پاس رہ جاؤں پلیز؟ میرم آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ عرصہ بیگم نے عالم صاحب کو آنکھوں سے نہیں کا اشارہ کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی ان کی بیٹی اکیلی یہاں رہے۔ عالم صاحب عرصہ بیگم کو نظر انداز کرتے حامی میں سر ہلا گئے۔ میرے پیارے بابا، میرم خوش ہوتے عالم صاحب کے گلے لگی۔ چلیں ہم چلتے ہیں سجاد شاہ صاحب۔ عالم صاحب اور ان کی فیملی کھڑی ہو گئی۔ ارے بھائی صاحب رک جائیں تھوڑی دیر اور، سجاد شاہ نے اصرار کیا۔ پھر کبھی؟ عالم ملک مسکراتے ہوئے سجاد شاہ کے گلے ملے۔ انکل، نصلیحان آپا کو یہیں رہنے دیں میرے پاس۔ آنیہ نصلیحان کا ہاتھ پکڑتے بولی۔ نہیں، ولی چلانے والے انداز میں بولا، میرا مطلب ہے وہ اپنے شوہر کے گھر رہے گی نا؟ اپنے انداز پر غور کرتے وہ سکون سے بولا۔ ولی بھائی، ابھی نکاح ہوا ہے اور اصولاً جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی دلہن اپنے میکے میں ہی رہتی ہے۔ آنیہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ اگر ولید کا اس کی بیوی پر حق تھا تو آنیہ شاہ کا بھی اپنی بہن پر حق تھا۔ بات تو صحیح کہی ہے ہماری بیٹی نے، احمد شاہ کمرے میں داخل ہوتے بولے۔ لیکن انکل بیٹا، جیسے آنیہ اس گھر کی بیٹی ہے ویسے نصلیحان بھی اس گھر کی بیٹی ہے،
اور ہم اپنی بیٹی کو دھوم دھام سے رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ احمد شاہ نے سنجیدگی اور اٹل لہجے میں بول کر نصلیحان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نم آنکھوں سے نصلیحان نے احمد شاہ کی طرف دیکھا۔ ولید نے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ انہوں نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ اور اسرا بیگم آنیہ اور احمد شاہ کی بات سے متفق تھے۔ اپنا دھیان رکھنا بہت سارا۔ اسرا بیگم نے نصلیحان کی پیشانی چومی۔ نصلیحان ہاں میں سر ہلاتی ان سے گلے ملی۔ وہ تینوں چلے گئے۔ انیزہ ادھر آؤ، میرم نے اسے اپنے پاس بلانا چاہا۔ نہیں، مجھے اپنے شاہو پاس رہنا ہے۔ انیزہ ارسلان کے رخسار پر پیار کرتی اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ سب کھانسنے کی ایکٹنگ کرتے باہر چلے گئے۔ ارسلان نے اسے سختی سے خود میں بھینچ لیا۔ زید ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے گھڑی پہن رہا تھا۔ وہ نیوی بلو کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ ہیرا منہوس ہوتے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہیرا اس کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ زید کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہیرا اس کے شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیلتی ہوئی بولی۔ اکیلے نہیں جا رہا، مسز آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اس کے گرد حصار بناتے بولا۔ کہاں؟ سوالیہ نظروں سے زید کی طرف دیکھ کے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ ہیرا بے انتہا خوش تھی۔ اس کے اور زید کے مابین سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ زید کے آفس کہنے پر ہیرا نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے لگا تھا کہیں باہر ڈنر پہ لے کر جائے گا، جیسے سب شوہر لے کر جاتے ہیں۔ ڈنر پر بھی لے جاؤں گا مسز، جلدی سے عبایا پہن کر آؤ۔ زید ہیرا کی پیشانی پر لب رکھتا بے حد پیار سے بولا۔ ہیرا مسکراتے اور حیرانگی سے زید کی طرف دیکھ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ وہ حیران تھی کہ زید شاہ بن بولے اس کی بات کیسے سمجھ گیا ہے۔ ہیرا بلیک عبایا کے اوپر بلیک حجاب کر کے باہر آئی۔ زید شاہ اس کی خوبصورتی میں کھو گیا تھا۔ وہ حجاب میں بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ زید کیا ہوا؟ اسے ساکت کھڑے دیکھ ہیرا نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، چلو۔ اسے اپنے ساتھ لیے نیچے آیا۔ ٹی وی پر نیوز لگی ہوئی تھی۔ احمد راجپوت کی ایک کمپنی کو کسی نے رات میں آگ لگا دی۔ ابھی تک مجرم کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ زید طنزیہ مسکراتے ہوئے ہیرا کو ساتھ لیے چلا گیا۔ 15 منٹ کا راستہ اس نے 25 منٹ میں طے کیا، کیونکہ اس کی مسز اس کے ساتھ تھی۔ زید نے کار احمد راجپوت کی کمپنی کے سامنے روکی۔ ہیرا نے آنکھیں پھاڑے زید کی طرف دیکھا۔ مسز چلیں۔ کار سے باہر نکل کر دوسری سائیڈ پہ آ کے دروازہ کھول کر ہاتھ بڑھایا۔ ہیرا کی سانسیں سوکھ رہی تھیں۔ مسز چلو اندر چلتے ہیں۔ اسے کار سے باہر نکالتے اسے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ زید شاہ سیدھا احمد راجپوت کے کیبن میں داخل ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عقیل غصے سے زید اور ہیرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ سالے صاحب، مجھے اپنے آفس میں آنے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ زید شاہ پر اسرار انداز میں مسکرایا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ احمد راجپوت چلائے۔ بکواس نہیں، سچ ہے یہ سسر جی۔ زید نے ٹیبل پر فائل پھینکی۔ احمد راجپوت فوراً فائل کھولتے اسے پڑھنے لگے۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ 80% کمپنی زید کے انڈر تھی۔ سائٹ پر ہوں سسر جی، بیٹھو یہاں پر۔ مسز
زید احمد راجپوت کو پیچھے کرتے ہیرا کو اونر کی کرسی پر بٹھا گیا۔ ہیرا بے انتہا ڈری ہوئی تھی۔ تو سالے صاحب اور سسر جی، اس کمپنی کے 80% شیئرز ہیرا کے نام ہیں۔ چونکہ ہیرا ابھی 18 کی نہیں، تو تب تک ہیرا کا مجازی خدا ہونے کے ناطے یہ کمپنی میرے انڈر رہے گی۔ 1 سال تک اس کا اونر میں ہوں۔ زید ٹیبل پر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ احمد راجپوت اور عقیل ان دونوں کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ سسر جی، سالے صاحب، دروازہ اس طرف ہے، مجھے میری مسز کے ساتھ پرائیویسی چاہیے۔ زید ہیرا کو چیئر سے اٹھا کے خود چیئر پر بیٹھتے اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ وہ دونوں تل ملاتے ہوئے باہر چلے گئے۔ زید، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہیرا منہ بناتے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مسز، مجھے اچھے سے معلوم ہے میں نے کیا کیا ہے۔ اس کمینے انسان نے کمپنی کے شیئرز کی وجہ سے میرے بھائی پر گولی چلوائی، جائیداد کے لیے میری بیوی پر ظلم ڈھائے۔ زید اشتعال سے سرخ ہو گیا تھا۔ ہیرا کی آنکھوں میں آنسو جمع ہوتے بہنے لگے۔ میری مسز نے رونا نہیں ہے، رلانا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ زید اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ زریز شداور کے بلانے پر اس کے آفس میں آیا تھا۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ چیئر پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کہاں مر گئے تھے تم؟ جب سے وہ چھوکری تمہارے ساتھ ہے نکمے ہو گئے ہو تم، شداور خان پھنکارا۔ کوئی کام تھا؟ شداور کی بات کو نظر انداز کرتے ڈیٹھ بنتے ہوئے بولا۔ شداور خان نے تل ملا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہمارے ایک اور گودام کو کسی نے آگ لگا دی ہے۔ اپنے سارے آدمیوں کو میں نے پتہ کروانے بھیجا ہے، لیکن کوئی معلومات ہاتھ نہیں آئی۔ شداور خان نے چلاتے ہوئے ٹیبل پر پڑی ساری چیزیں زمین پر بوس کر دی۔ پتہ کرتا ہوں میں۔ زریز اٹھ کر جانے لگا جب اپنے باپ کی آواز پر رکا۔ زن مریدی کرنے جا رہے ہوگے، شداور خان نے طنزیہ کہا۔ آف کورس ڈیڈ۔ اپنے باپ کو آنکھ مارتے وہ باہر چلا گیا۔ وہ کار میں بیٹھا تھا جب اسے ڈیول کی کال آئی۔ زریز نے فوراً کال ریسیو کی۔ زریز، تمہیں کوٹھے کا نام معلوم ہے جہاں تمہاری ماں رہتی تھی؟ اور تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ ڈیول ایک سانس میں ہی سب بول گیا۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا ہوا تھا۔ میری ماں کا نام نور ہے۔ کوٹھے کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے۔ ڈیول نے اس کی بات سنتے ہی کال کٹ کر دی۔ زریز نے کھانے والی نظروں سے موبائل کو دیکھا جیسے وہ ڈیول ڈیمن ہو، پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو۔ زریز موبائل سیٹ پر پٹک کر کار سٹارٹ کر گیا۔ اذہان آفس سے تھکا ہوا گھر آتے ہی سب کو سلام کرتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ماورا اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اذہان نے اس کی طرف دیکھا تک نہ تھا۔ اذہان، آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ ماورا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تمہیں کیا، تم جاؤ، رہو سب ایک کمرے میں۔ ماورا زید کی بات پر مسکرائی۔ زیادہ ہنسی آ رہی ہے تمہیں؟ ابھی بتاتا ہوں۔ اذہان نے اس کے بازو پکڑتے انہیں پیچھے کر کے اسے اپنے قریب کیا۔ اب ہنس کے دکھاؤ۔ اذہان کے کہنے کی دیر تھی، اس نے زوردار قہقہ لگایا۔ اذہان اس کے منہ میں اسٹرابیری فلیور چاکلیٹ ڈالتے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ ماورا نے آنکھوں سے اسے ہاتھ ہٹانے کا اشارہ کیا۔ اسے اسٹرابیری چاکلیٹ بالکل نہیں پسند تھی۔ وہ تھوڑی سی کھا لیتی تھی تو اسے الٹی آ جاتی تھی۔
ابھی 2 منٹ ہی اذہان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، ماورا کا وامٹ سے منہ بھر گیا۔ وہ اذہان کو دھکا دیتے واش روم کی طرف بھاگی۔ اسی وقت سیان کمرے میں داخل ہوا۔ اذہان بھائی، یہ کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے آپ نے رخصتی سے پہلے ہی؟ سیان واش روم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اذہان نے جوتا اتار کر سیان کو مارا جو اس کی کمر پر جا لگا۔ ہائے میری نازک کمر توڑ دی ظالم، سیان دہائی دینے والے انداز میں بولا۔ ایک تو تمہاری یہ بکواس، اوپر سے لڑکیوں کی طرح دہائی دینے لگ جاتے ہو، بلکہ اس طرح تو لڑکیاں بھی نہیں کرتی۔ سیان شیطان شاہ، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ اذہان نے کشن اس کی کمر پر مارا۔ سیدھی طرح کہہ دیں، اتنے دن ہو گئے ہیں بیوی سے رومانس نہیں کیا، اور جو بات ابھی میں نے کہی ہے اسے سچ کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ اذہان شاہ سے اور جوتے کھاتا کمرے سے بھاگ گیا۔ ماورا ادموئی حالت میں واش روم سے باہر آئی۔ اذہان نے اسے سہارا دیتے صوفے پر بٹھایا۔ جی پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ 42 ایپیسوڈ کا پارٹ 2 انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔